بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 28 اگست سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج آپ سے گفتگو کرتے ہیں جناب قومی سیاست کے بارے میں، داخلی سیاست کے بارے میں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی سیاست کے بارے میں۔ انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا ARY پہ، ارشد شریف صاحب نے کیا تھا، ہمارے کولیگ ہیں بہت اچھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کی، اور انہوں نے پھر وزیر اعظم عمران خان اس انٹرویو کے بعد لگتا ہے کہ وہ کافی کچھ پولیٹکس کی جو داؤ پیچ ہیں وہ سیکھ گئے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری باتوں کو جس انداز میں پوچھا گیا تھا یا اگلوانے کی کوشش کی گئی تھی ارشد صاحب نے، انہوں نے وہ پوری باتیں تو نہیں بتائیں لیکن وہ ہنٹس ضرور دے گئے، اور اشارتاً کنایتاً بہت ساری باتیں وہ بتا کے گئے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک چیز جو سامنے آئی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی بیگم کے بارے میں، بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ ایک مشہور ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں کو روحانی انداز میں دیکھتی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کو مشورے بھی دیتی ہیں۔ یہ ایک پرسیپشن ہے، اور یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے، اور صحافتی دنیا میں، دانشوروں میں اور سیاست کے حلقوں میں، سیاسی صحافتی حلقوں میں یہ ایک تاثر موجود ہے۔ انہوں نے اس انٹرویو میں اس تاثر کی نفی نہیں کی وزیر اعظم عمران خان نے، اور انہوں نے اس میں کچھ ایسی باتیں بتا گئے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بشریٰ بی بی سے، اپنی بیگم سے پولیٹکس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں، اور ان کی بیگم جو ہے وہ مشورے دیتی بھی ہیں اور ان کو ایڈوائس بھی کرتی ہیں۔ یہ باتیں بتائیں گے۔ پھر کچھ اور وزیر اعظم عمران خان نے اس میں بتایا کہ اصل سیاسی طاقت جو اس وقت سیاسی قوت ان کو حاصل ہے اس کا راز کیا ہے، وہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ کچھ اور چیزیں بھی بتائیں۔ یہ ساری باتیں ہم باری باری آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طویل انٹرویو تھا، تقریباً 2 گھنٹے پر مشتمل ہے، ٹوٹل 10 بجے سے 12 بجے تک آن ایئر ہوا تھا۔ تو میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ انٹرویو ضرور سنیں۔ کچھ باتیں بین السطور، بٹوین دا لائن وہ کر گئے، اور کچھ آدھی بات کر کے خاموش ہو گئے اور آگے چلے گئے۔ تو یہ ساری باتیں ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو جناب انہوں نے ایک بات واضح طور پہ کی۔ انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے بالکل ساتھ کھڑی ہے، اور انہوں نے اب تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، فوجی قیادت کا، عسکری قیادت کا ان کو بھرپور ساتھ تھا، اور ابھی تک ایک معاملہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں عسکری قیادت نے ان کے کیے ہوئے فیصلے کو ڈس اون کیا ہو، یا ان کو نہ مانا ہو، یا اس سے کوئی ڈفر کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مشورے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر انہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی، اور پھر ہم تمام ادارے اس وقت پاکستان کے جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک انکشاف کیا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ جناب جو بالا کوٹ پلوامہ ہوا تھا، پلوامہ کے بعد بالا کوٹ ہوا، تو بالا کوٹ میں جو ایک اہم ترین بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب نے پوچھا کہ جی بالا کوٹ کا جو جواب دینے کی بات ہوئی تھی تو اس پہ کیا آپ کی گفتگو ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں بتایا کہ جناب یہ صبح کے وقت یہ ہوا، اور جب اطلاع ملی اور ایک رائے تھی کہ فوری طور پہ بھرپور حملہ کیا جائے، انڈیا کو سبق سکھایا جائے، دوسری رائے یہ تھی کہ ابھی صبر کیا جائے۔ تو جو ارشد شریف صاحب نے سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ جو روک رہے تھے، ریسٹرین کا کہہ رہے تھے، تو اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے، تو پرائم منسٹر نے اس کی نفی نہیں کی،
انہوں نے کہا یس بالکل ہماری بات چیت ہوئی اور اس کے بعد یہ سوچا گیا اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ اگر تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا تو ہم بہت زیادہ جواب دیں گے، اور اگر بہت کم نقصان ہوا ہوگا تو ہم ریسٹرین کریں گے، روکیں گے اپنے آپ کو، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ بات پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان وہ کہتے ہیں سیم پیج پہ تھے۔ لیکن پھر جو جواب دیا گیا وہ پھر مجھے جنرل زبیر کی وہ ٹیلی فون کال یاد آ جاتی ہے، جو جنرل زبیر نے کو فون کال آئی تھی امریکن کاؤنٹر پارٹ کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان اب صبر کرے، لیکن جنرل زبیر نے یہ کہا تھا کہ جناب اب پاکستان صبر نہیں کرے گا، پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اور اس کے بعد پھر افواج پاکستان کا متفقہ فیصلہ تھا، اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ یہ ایک اس میں چیز سامنے آئی ہے۔ دوسری بات نواز شریف صاحب کے بارے میں تھی، اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اب یہ بات اس وقت ہم بھی کہہ رہے تھے، میں ان 2-4 لوگوں میں شامل تھا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کہہ رہے تھے وہ 2-4 لوگ انکلوڈنگ می کہ یہ سب کچھ ایک سٹیج تیار کیا گیا ہے، بلف کیا جا رہا ہے اسٹیٹ آف پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، اور عدالتوں کے ساتھ بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت اتنی خراب نہیں جتنی کہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک پرسیپشن بنایا گیا، ایک نیریٹو بنایا گیا، اور پھر پورے میڈیا کو کیپچر کیا گیا، اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ اس میں عدالتیں بھی متاثر ہوئیں اس سے، اس پرسیپشن سے، اس نیریٹو سے، اور گورنمنٹ بھی متاثر ہوئی، گورنمنٹ بھی اثر انداز ہوا اس پہ، اور سب نے نواز شریف صاحب کی بیماری کو اصلی سمجھ لیا اور ان کو جانے کی اجازت دی۔ لیکن جب وہ قطری شاہی طیارے پہ بیٹھے تو اس کے بعد اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ کچھ دال میں کالا کالا تھا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے اب تک میاں صاحب فٹ ہیں، کسی قسم کی کوئی ہاسپٹلائزیشن نہیں ہوئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، آرام سے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں لندن میں، لندن کی سڑکوں پہ سیر کر رہے ہیں، کافی شافی پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب نواز پرائم منسٹر نے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب انہیں امبیرسمنٹ بھی ہوئی، ریگریٹ بھی ہوا۔ تو ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں کچھ سپاٹ فکسز موجود ہیں مختلف جگہوں پہ، جو کہ اس کارٹلز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ایک کارٹل کا کوئی بھی فرد پھنس جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا کارٹل حرکت میں آتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو بچایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایک، اور دوسرا انہوں نے ایک بات، خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، وہ یہ تھی کہ فیٹف کا جو بل ہے جناب وہ ہر صورت میں منظور کروایا جائے گا، اور گورنمنٹ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ نیب سے انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، نیب آرڈیننس کے سے ہٹنے سے انکار کر دیا، کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جو مستقبل ہے وہ چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر اگلی بات جو دلچسپ ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا گیا وزیر اعظم عمران خان سے، تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایک تو 2 سال میں نے پرائیویٹ چھٹی نہیں لی، کوئی پرائیویٹ وزٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ آپ گھر جا کے مشورہ بھی کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، فیصلہ کیسے لیتے ہیں، تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن انہوں نے ایک بات جو بتائی جو میرا خیال ہے فوکس تھا کہ یہ اپنی اہلیہ سے کتنا مشورہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں ہوتا ہوں اور میری اہلیہ ہوتی ہے گھر پہ، اور وہی ٹائم ایک ہوتا ہے پرسکون ریسٹ کرنے کا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن عمران خان کا کہنا تھا کہ جناب جس نظر سے میں دیکھتا ہوں یا عام آدمی دیکھتا ہے معاملات کو، میری اہلیہ اس نظر سے نہیں دیکھتی، اور پھر وہ مشورے بھی دیتی ہیں، ایڈوائس بھی کرتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات سامنے آ گئی
کہ جو پرسیپشن ایک ہے بنا ہوا وہ پرسیپشن درست ہے کہ کچھ جو بشریٰ بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ پاک پتن سے ان کا تعلق ہے، پھر بابا فرید شکر گنج جو ہیں ان کے ساتھ بھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی ان کا ایک روحانی تعلق ہے، تو اس روحانی تعلق کی بنیاد پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے روحانی علم کی بنیاد پہ بھی پرائم منسٹر کو، اپنے شوہر کو ایڈوائز کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کل کے انٹرویو میں سامنے آئیں۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی، بہت ساری باتیں انہوں نے خان صاحب نے یہ کیں کہ بہت ساری چیزیں ابھی جو ہونے والی ہیں وہ نہیں ہو سکیں۔ ایک بات البتہ ان کا جو کانفیڈنس تھا، اور اس کے بعد میری بات بھی ارشد صاحب سے بھی ہوئی جو گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت تک جو ہے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس وقت آئیڈیل سچویشن ہے اس کی، اور یہ جو جتنے بھی افواہیں آ رہی ہیں اس میں اپوزیشن کو کہیں سے بھی کوئی سپیس ملنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو شاید یہ اب ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ اپوزیشن بھی اکٹھی نہیں ہو رہی، اور اپوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ اکٹھی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سمجھدار لوگ ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی، ان کو جب تک کوئی اشارہ نہ ہو، جب تک ان کے معاملات طے نہ ہو جائیں، تب تک یہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کی دال نہیں گلی، اور آزاد خارجہ پالیسی کا وزیر اعظم عمران خان نے عزم کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو پہلے دن سے عزم تھا، یعنی کہ پورا یقین تھا کہ وہ ایک دن وزیر اعظم ضرور بنیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں کشتیاں جلا کر کھیلتا ہوں، کشتیاں جلاتا ہوں اور اس کے بعد جو کام شروع کرتا ہوں اور اس کے پھر پیچھے پڑ جاتا ہوں، اور اپنی ناکامی کو ناکامی نہیں کامیابی سمجھتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کمپرومائزز ہوتے ہیں اور کمپرومائز انسان کرتا ہے، لیکن جو آگے بڑھنے کے لیے کمپرومائز کیے جائیں، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کیے جائیں، وہ بہترین ہوتے ہیں، اور میں نے کبھی بھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا اور نہ کروں گا۔ تو کل کا جو انٹرویو ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اس کے بعد دور دور تک ایسا کوئی شائبہ نہیں نظر آتا کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان یا ان کی گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے، تو وہ کہیں نہیں جا رہی۔ ایک چیز، دوسری بات ایک اور بھی ہے، نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے اور شہباز شریف صاحب کو نااہل قرار دلانے کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ میدان میں اتر چکی ہے، کیونکہ جو فیک رپورٹس سبمٹ کی گئیں، اب جس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ وہ رپورٹس صحیح نہیں تھیں، اور وہ سب کچھ ایک جال سازی کے ذریعے کیا گیا اور سسٹم کو ہائی جیک کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر نواز شریف صاحب کو باہر نہ بھیجا تو وہ مر جائیں گے، تو ہم نے صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کیا، NRO ہرگز نہیں دیا۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اس جو کہ بیان حلفی اور انڈرٹیکنگ اور ضمانتیں جو لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پہ معاملات کو آگے بڑھائے گی، مقدمات شروع کروائے گی، اور لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی، دونوں کو، کیونکہ نواز شریف صاحب تو پہلے سے ہی ڈسکوالیفائی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے عدالت میں جھوٹ بولا، تو اور نواز شریف واپس نہیں آتے از خود، شہباز شریف صاحب ان کو واپس لانے میں ناکام ہوتے ہیں، تو جناب یہ ایک سنگین جرم ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے اور لاء منسٹر فروغ نسیم صاحب نے بتایا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کچھ لگتا یہی ہے کہ معاملات تھوڑے سے زیادہ
ہلجل ہوگی، ہلچل مچے گی سیاسی ماحول میں۔